پارہ نمبر 1 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے اور آیت نمبر 7 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس سے، اور تمام لوگوں میں سے، من جو لوگ، یقول وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم اور ساتھ خاص دن، الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخر کے حقیقی دن پر بھی وہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم، اور نہیں ہیں وہ دعویٰ کرنے والے، بمومنین ساتھ حقیقی ایمان والوں کے۔ پورا قرآن جو ہے اس میں یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جہاں بھی منافقین نے کوئی دعویٰ کیا اس کا جواب اللہ نے دیا، اس لیے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ اگر اور کوئی جواب دے تو وہ کہہ سکتی ہے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ اب دلوں کو تو صرف اللہ جانتا ہے، اور تو کوئی جانتا نہیں، اس لیے دلیل کہاں سے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ذمہ داری جو ہے لی ہے، اپنے ذمہ لیا ہے اس بات کو کہ منافقوں نے پورے قرآن میں جہاں بھی کوئی بات کی ہے اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمومنین، اور نہیں ہیں وہ ساتھ ایمان والوں کے۔ یہ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے حقیقی دن پر ایمان لائے، فرمایا اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ جو زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے، ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن دل سے اور عمل سے کافروں کے ساتھ ہو، کافروں کے کفر سے محبت کرتا ہو، کافروں سے محبت کرتا ہو، کافروں کے فتنے سے محبت کرتا ہو، اور فتنے کو جو ہے اللہ کی زمین مخلوق پر مسلط کرے، وہ ہے منافق۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے حکم سورہ کافرون کے مطابق ہے کافروں کے دین، کافروں کے فتنوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ یہ ہیں ایمان والے جو کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ سورہ کافرون کے مطابق نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، سورہ کافرون پر، اور کافروں کے فتنے کا اعلان بھی کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور عملی طور پر بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے اس پہ عمل بھی کیا جو انہوں نے کہا۔ تو کافروں کا فتنہ جو ہے ایمان والے نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے کافروں کا فتنہ جو ہے مدینہ کی ریاست پر مسلط نہیں کیا۔ یہ ہے حقیقی ایمان والے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرتا ہے اللہ کی زمین پر، تو اس کا پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پھر وہ منافق ہے۔ جس سے مدینہ کے اندر یہودی جو تھے کافر، انہوں نے اپنے میں سے ایک ٹولہ تیار کر دیا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کلمہ پڑھا کر کہ آپ ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کی باتیں سنیں، اور یہ بھی کہا کہ اگر ان کی باتیں جو ہیں تورات کے مطابق ہو تو مان لینا، نہ مطابق ہو چھوڑ دینا۔ تو یہ ہے کہ ان کا اپنا دین جو ہے وہ اس کی حمایت کا جو ہے ان کو منافقین کو حکم دیتے تھے، اور منافقین جو ہے ان کی غلامی کرتے تھے، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے، وہ تھے یہودی، اور یہودیوں نے جو ہے ان کو جو ہے کلمہ پڑھا کر تیار کیا تھا۔ تو کافر جو ہے، منافق جو ہے، وہ کافروں کا دین مانتا ہے، کافروں کے دین، کافروں کے کفر کو، کافروں کے دین فتنے کو وہ مانتا ہے، وہ اسلام کے دین کو نہیں مانتا۔ تو مومن جو ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایمان والے جو تھے، انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو قبول کیا، مانا، نافذ کیا، اور کافروں کے فتنے، قانون کا، آئین کا بائیکاٹ کیا۔ تو جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے مقابلے میں، آسمانی دین کے مقابلے میں کافروں کے فتنے کی حمایت کرتے ہیں، ان کی جو ہے غلامی کرتے ہیں، یہ ہیں منافق۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ زبان سے وہ اسلام کی حمایت کرتا ہے، دل سے اور عملی طور پر جو ہے وہ کفر کی اور کافروں کی حمایت کرتا ہے۔
اس کے دل میں کفر سے محبت ہوتی ہے، کفر کے فتنے سے محبت ہوتی ہے، کافروں کے فتنے سے، اس لیے جو ہے وہ کافروں کے فتنے سے محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، کافروں کا وہ غلام ہے، کافروں کی جو ہے وہ غلامی کرتا ہے، جو منافق ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کی غلامی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو یہ فرق ہے منافقین میں اور ایمان والوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فیصلہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخری دن پر ایمان لائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو دلوں منافقین کے دلوں کو جانتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، اور نہیں وہ ساتھ ایمان والوں کے۔ منافق جو ہے ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوتے، منافق کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کی زبان جو ہے وہ عارضی طور پر جو ہے مومنین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن دل اور عمل جو ہے ان کا وہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کافروں کے غلام ہوتے ہیں، کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین پر مسلط کرتے ہیں۔ سورہ حشر پڑھ کے دیکھ لیں، کافروں کی ہمدردیاں یہودیوں کے، منافقوں کی ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ سورہ حشر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہودیوں سے کہتے ہیں منافق کہ اگر تمہیں ایمان والے مدینہ سے نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے ان کے خلاف۔ اللہ سورہ حشر میں فرماتے ہیں یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہ ان کی حمایت میں جنگ کریں گے، نہ ان کی حمایت میں مدینہ چھوڑیں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کافروں کو اللہ تعالیٰ، کافروں کے بنائے ہوئے اس فتنے کو اللہ تعالیٰ نے، منافقین کے فتنے کو بڑا بری طرح ذلیل و خوار کیا، پہچان بتا دی کہ یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل سے ہے، دل محبت کرتے ہیں کفر سے اور کافروں سے، یہ کافروں کے غلامی کرتے ہیں، کافروں کے فتنے کو پسند کرتے ہیں، کافروں کے فتنے کو جو ہے یہ اللہ کی زمین پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ ہے منافق۔ فرمایا یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ترجمہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ اس کو دیا جا سکتا ہے جس کو دھوکہ دینے والے کا پتہ نہ ہو۔ اللہ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے اندر باہر کا سب کچھ جانتا ہے، اس کو دھوکہ کیسے ہو جائے؟ تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، بالکل غلط، 100% ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ کمزوری دھوکہ کھانے کی اللہ کے اندر نہیں ہے۔ تو یخادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے اس اعلان سے کہ ہم بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اس اعلان سے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، اس اپنے اعلان سے، دعوے سے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس اعلان سے وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ منافقین نے جہاں بھی کوئی بات کی ہے پورے قرآن میں اس کا جواب اللہ نے دیا، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو۔ یہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے اندر ایسی کمزوری نہیں ہے کہ وہ کسی سے دھوکہ کھا جائے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ حقیقی ایمان والے جو ہیں ان کے اندر بھی یہ کمزوری نہیں ہے کہ وہ منافقین سے دھوکہ کھا جائیں۔ جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ منافقین سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وما یخدعون، نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون، اور نہیں وہ سمجھتے، وہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، وہ بہت جو ہے سمجھتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے نہ ایمان والوں۔ فی قلوبہم، بیچ دلوں ان کے مرض، ان بیماری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان منافقین کے دلوں میں کفر کی، منافقت کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، کفر ہے، کافروں سے محبت ہے، کفر سے محبت ہے ان کے دلوں میں۔ فزادہم، پس زیادہ کر دیا ان کو، بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض، اس بیماری میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کرنے کی بجائے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، اور ان کے اس رویے سے ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وَلَهُمْ، اور واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، ان منافقین کے لیے دردناک عذاب ہے۔
وہ دردناک کون سا عذاب ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ پھوٹ کر ان کے جسموں سے گزر کر جائے گی، اوپر کافروں کے لیے اور گناہ گاروں کے لیے۔ تو یہ منافقین جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آگ ان کے جسموں سے گزر کر اوپر جائے گی۔ وَإِذَا، جس وقت قیلا کہا جاتا ہے، ہاں بما ساتھ اس کے جو بوجہ اس کے جو قانون ہیں وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹے کا علاج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے دردناک عذاب ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے، جو جھوٹ بول کر دھوکہ کرتا ہے امت سے، مسلمانوں سے، لوگوں سے، اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ رب کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر رب کی لعنت۔ یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے اللہ کی زمین پر ووٹ دینے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خوب جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، حلف اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں۔ کرسیوں سے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا جو ہے آنا بھی جھوٹ، جانا بھی جھوٹ۔ جس طرح منافقین کے بارے میں نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق آتے ہیں نبی علیہ السلام کے بعد مسجد نبوی میں، تو ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، آتے وقت جاتے ہیں تو پھر بھی کفر ہی لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہیں، یہ چور ڈاکو جو اسمبلیوں والے ہیں، جب آتے ہیں تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں قوم سے، جب تک رہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں پھر بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ ان پر آتے بھی رب کی لعنت اور جاتے ہوئے بھی جتنا دیر بیٹھتے ہیں اس اتنے دیر بھی لعنت، اور جب جاتے ہیں پھر بھی لعنت کے ساتھ جاتے ہیں۔ عمران خان اور شیخ رشید دونوں نے لعنت بھیجی تھی اسمبلی پر۔ یہ اسمبلی پر لعنت جو ہے اس کا مطلب کہ کرسیوں دیواروں پر نہیں، یہ اسمبلی میں بیٹھنے والوں پر لعنت بھیجی تھی عمران خان نے اور شیخ رشید دونوں نے، یہ ریکارڈ کی بات ہے، اور انہوں نے صحیح لعنت بھیجی تھی۔ یہ لوگ لعنت کے حقدار ہیں کیونکہ یہ ہر قدم جھوٹ ہی بولتے ہیں، اور اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ یہ دغا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ یہ دغا کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، کہ دین کے جو ہے دعوے کرتے ہیں، لیبل لگائے ہوئے ہیں، اور دین کے ساتھ یہ دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ شیطانی فتنہ جو ہے کافروں کا، اس کو مسلط کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جھوٹ جو ہے یہ منافق کی ایک خصلت بیان کی ہے باقی خصلتوں میں سے، کہ اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ جتنے چور ڈاکو جو ہیں یہ سب خیانت کرنے والے ہیں، قوم کا پیسہ لوٹنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ کے لا تفسدوا، نہ فساد مچاؤ فی الارض، بھی زمین کے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں انما، بے شک، نحن، ہم ہیں، مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ کراؤ، لڑائی جھگڑے نہ کرواؤ، اللہ کے قانون توڑ کر جو ہے فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب ان کی اس دعوے کا جواب اللہ دے رہا ہے، اللہ مومنین خبردار ہو جاؤ، انہم، بے شک منافق، ہم وہی ہیں، المفسدون، حقیقی فساد مچانے والے۔ منافق کے ہر دعوے کا جواب اللہ خود دیتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، یہ منافق جو ہیں حقیقی فساد کرنے والے یہی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن نہیں وہ سمجھتے، ان کو عقل نہیں ہے، جاہل ہیں، یہ اپنے کرتوتوں سے اللہ کی زمین پر فتنہ برپا کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں۔ زبان سے کلمہ، دل سے کافروں کے فتنے سے محبت، کافروں سے محبت، کافروں کے نظام سے محبت جس کو مسلط کرتے ہیں، یہ جو ہے یہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، اللہ کی زمین اور مخلوق پر فتنہ مسلط کر رہے ہیں، فساد مسلط کر رہے ہیں۔ وَإِذَا، اور جس قیلا کہا جاتا ہے لہم، باس ان کے، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جس طرح آمنہ، ایمان لائے، الناس، خاص لوگ،
جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح خاص لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانسار صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں قالو، وہ کہتے ہیں انؤمن، کہ ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں السفہاء، یہ خاص بے وقوف، کہتے ہیں یہ صحابہ کرام جو بات کرتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے بے وقوف ہیں، اور جو کافروں پر ایمان لانے والے وہ عقل مند ہیں۔ آج بھی یہی کچھ ہے، کافروں کے آئین ماننے والے، کافروں کے فتنے مسدد کرنے والے وہ عقل مند ہیں، وہ دانشور ہیں، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر دانشوری جو ہے وہ گھولتے ہیں لوگوں کے دل و دماغ میں، شیطانی جمہوریت کے جو ہے کافروں کے فتنے کے گیت گاتے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کبھی جو ہے اسلام کی وکالت بھی کریں کہ اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا بھی کوئی حق ہے، وہ ہیں دانشور، لیکن کبھی اللہ کے حق کی یا اللہ کی مخلوق کے آسمانی حق کا کبھی انہوں نے بات نہیں کی ٹی وی پر، ہیں وہ دانشور۔ تو منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ خبردار مومنین، انہم، بے شک وہ منافق، ہم وہی ہیں، السفہاء، حقیقی بیوقوف۔ صحابہ کرام پر الزام لگانے والے منافقین کا جواب اللہ نے خود دیا ہے کہ اے مومنین خبردار ہو جو، آگاہ ہو جو، کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف یہ منافق ہیں جو ان پر بیوقوفی کا الزام لگاتے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ہی وہ علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا جِسَدْ لَقُوا، وہ ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں اللہ ان لوگوں سے، آمنوا، وہ کہتے جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم۔ منافق جو ہے اس کا ذوالوجہ ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، جیسا ایک نفاق کے معنی سرنگ ہوتا ہے، وہ سرنگ جس کے دو منہ ہوں، دو راستے ہوں باہر نکلنے کے، اس طرح منافق جو ہے اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایمان والوں کے لیے کچھ کہتا ہے، کافروں کے لیے اس کے خلاف کہتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں منافق کہتے ہیں آمنا، ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا جس خلو، وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت کے معنی تنہائی، علیحدگی، اور جب مومنین سے علیحدہ ہوتے ہیں، الی شیاطین، ان طرف اپنے شیطانوں کی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نا، بے شک ہم، معکم، ساتھ تمہارے ہیں۔ جب اپنے شیطان منافق جو ہے کافروں سے ملتے ہیں جا کر منافق، تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جس سے آج جو ہے پاکستان کے چوروں ڈاکوں کو پناہ دینے والے کافر ہیں یہود و نصارہ، یہ ہیں ان کی حمایت کرنے والے۔ تو جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو قالوا، وہ کہتے ہیں انا، بے شک معکم، ساتھ تمہارے ہیں، انما، بے شک نحن، ہم، مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ منافق اپنے کافر ساتھیوں سے کہتے جا کر کافروں سے کہ ہم تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تمہارے بندے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے مقابلے میں، مذاق کے مقابلے میں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم، ان کا، منافقین کا اللہ مذاق اڑاتا ہے، ان کے کرتوت، ان کی منافقت اللہ لوگوں میں ظاہر کر کے ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے کہ یہ جو ہیں اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، اوپر سے اسلام کے خیر خواہ، اندر سے کافر کے کفر کے خیر خواہ، فتنے کے خیر خواہ، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ نے منافقین کی نشانیاں کرتوت بتا کر ان کو ذلیل کیا معاشرے کے اندر، کہ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زبانوں کا دعویٰ ایمان کا، اور عمل اور دل ان کا کفر کے ساتھ، کفر کے فتنے کو مسلط کیے ہوئے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ یہ ہیں منافق، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ایمان والے، کوئی شک نہیں، صحابہ اکرام ایمان والے، کوئی شک نہیں، انہوں نے کوئی کفر نہیں مسلط کیا اللہ کی زمین پر، کافروں کا فتنہ بالکل مسلط نہیں کیا انہوں نے اللہ کی زمین پر، وہ حقیقی ایمان والے ہیں۔ اور یہ جو کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والے ہیں یہ ہیں منافق۔
یہ ہے اسلام کا دعویٰ اور کرتوت اور غلامی جو ہے کفر کی۔ فرمایا اللہ یستہزئ، اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم ساتھ ان کے، ویمدہم، اور وہ بڑھاتا ہے کھینچتا ہے ان کو، فی طغیانہم، بیچ ان کی سرکشی کے، یا مہون، وہ پریشان پھرتے ہیں۔ منافق کو سکون حاصل نہیں ہوتا، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں۔ منافق جس کے دل میں کھوٹ اور کفر ہے اس کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا سکون۔ یا مہون، اللہ کہتے ہیں کہ وہ پریشان پھرتے ہیں، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے۔ اللہ نے ان پر کوئی پریشانی نہیں ڈالی، ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ کھینچتا ہے ان کو، بڑھاتا ہے ان منافقین کو، فی طغیانہم، بیچ ان کی سرکشی کے، یا مہون، وہ پریشان پھرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ یعنی منافق، الذین، وہ لوگ ہیں، اشتراؤ، جنہوں نے خریدا، ضلالت، حقیقی گمراہی کو، بالہدیٰ، بدلے حقیقی ہدایت کے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر حقیقی ہدایت جو حاصل کی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے حقیقی گمراہی خرید لی ہے۔ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر یہ گمراہی کے پیچھے، حقیقی گمراہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ہدایت کو انہوں نے غلافوں میں بند کر دیا ہے اور لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ کوئی ترجمہ نہ پڑھنا، جو ہے تم وہابی ہو جاؤ گے، تم جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، تم 18 علوم کے بعد نہیں پڑھو گے۔ اللہ کی ہدایت سے لوگوں کو جو ہے گمراہی کی طرف لے گئے، اللہ کی ہدایت کے خلاف نفرتیں پیدا کر دیں، اور کافروں کے فتنے اور کافروں کی گمراہی کے پیچھے لگ گئے، اور قوم کو بھی لگا دیا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے۔ فرمایا فما رابحت، پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے، تجارت کیا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی ہے کافروں کی، یہ سودا ان کو اس سودے نے، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ فائدے کے بجائے اس تجارت نے ان کو نقصان دیا۔ ان کا حشر جہنم میں ہوگا، سب سے نچلے درجے میں۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہیں یہ لوگ ہدایت پانے والے، ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دل سے کفر چاہتے ہیں، کافروں کا فتنہ چاہتے ہیں، کافروں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو اللہ کی ہدایت نہیں ملے گی۔ مثلہم، مثال ان منافقین کی، کمثل من، مثال الذی، اس شخص کی ہے، استوقد، جو جلاتا ہے، نارن، آگ۔ جو شخص، ایک شخص جو ہے اندھیری رات میں آگ جلاتا ہے اور اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کی چیزیں جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہیں، دیکھنے والوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ فلما اضاءت، پر جس سے وہ آگ روشن کرتی ہے، روشنی کرتی ہے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے، آگ جلانے والے نے آگ جلا دی، اور اس آگ سے جو ارد گرد جو ہے جو اندھیرا تھا وہ دور ہو گیا اور چیزیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ذہب اللہ، لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کے نور کو، ان کی روشنی کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی روشنی پھیلانے والے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر، صحابہ کرام کے اندر منافقین بھی آتے تھے حاضری لگانے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، قرآن سنتے، ان کے دلوں پر اثر ہوتا، اور چونکہ دلوں میں کفر و منافقت مستقر تھی، اس لیے یہ اثر ہے نبی علیہ السلام کا، اللہ کے قرآن کا، یہ عارضی ہوتا، اور جو ہی وہ نبی علیہ السلام کا بیان ختم ہو جاتا، وہ عارضی اثر جو تھا وہ زائل ہو جاتا، اور دل پھر جو ہے کفر و منافقت میں مکمل طور پر ڈوب جاتے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین، قرآن پاک کی تعلیمات سے تھوڑی سی روشنی پیدا ہوتی، لیکن جو ہی آپ کا بیان ختم ہوتا وہ روشنی ختم ہو جاتی، چونکہ دلوں میں جو ہے ان کے گہرائی میں جو ہے، پختگی میں جو ہے کفر اور منافقت جو ہے وہ بسی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جب اللہ کی باتیں سناتے ہیں، ان کے کچھ خانے میں داخل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے وہ اثر جو ہے مستقل نہیں ہوتا، وہ زائل ہو جاتا ہے۔
فرمایا کہ جب وہ آگ روشن کرتی ہے اپنے ارد گرد کو تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، آگ کو ختم کر دیتا۔ کیا مطلب کہ جب نبی علیہ السلام بیان ختم کرتے ہیں اللہ کے دین کا تو ان کے منافقین کے دلوں سے جو تھوڑی بہت روشنی داخل ہوتی تو اس بیان سے وہ ختم ہو جاتی۔ وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے فی ظلمات، بیچ اندھیروں کی۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتوں سے جو ہے خاموش ہوتے تو ان کے دلوں میں جو ہے وہ نور جو تھوڑا بہت روشنی ہوئی تھی وہ نکل جاتی اور اندھیرا جو ہے ان کے دلوں میں چھا جاتا۔ لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے۔ دیکھیں تب جب دل روشن ہو، دل روشن نہیں ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ ان منافقین کے کان بہرے ہیں، یہ اللہ کی دین کو جو ہے محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ نہیں سنتے اور نہ سن سکتے ہیں کیونکہ دلوں میں نفرت ہے۔ جب دل خلاف ہیں اللہ کے رسول کی باتوں کے تو پھر کان کیسے سنیں گے ان کو محبت سے؟ دل میں محبت ہوگی تو پھر کان بھی محبت سے سنیں گے۔ بکمن گونگے ہیں، ان کی زبانوں سے حق کی بات، دین کی بات نہیں جاری ہو سکتی کیونکہ ان کے دلوں میں منافقت ہے اور کفر ہے۔ ان کی زبانیں کفر اور منافقت تو کر سکتی ہیں لیکن جو ہے ان کی زبانیں حق نہیں بیان کر سکتی۔ امیون، وہ اندھے ہیں، ان کے دلوں میں چونکہ کفر ہے، منافقت ہے، اسلام دشمنی ہے، منافق جو ہے کفر ہے، اس لیے جو ہے ان کی آنکھیں کائنات کو دیکھ کر جو ہے اللہ کو نہیں پہچان سکتی۔ ایمان والا جو ہے کسی بھی چیز کو، خوبصورت چیز کو دیکھے گا تو اپنے رب کی تعریف کرے گا کہ ماشاء اللہ میرے رب نے اس چیز کو کتنا خوبصورت بنایا۔ پھول کو دیکھ کر ایمان والا کہے کہ ماشاء اللہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت پھول پیدا کیا۔ بچے کو دیکھ کر جو ہے ایمان والا کہے گا ماشاء اللہ اللہ نے بڑا خوبصورت بچہ پیدا کیا۔ اللہ کی طرف نسبت کرے گا ایمان والا، اور جو جاہل ہے، منافق ہے، کافر ہے، وہ اللہ کی نسبت کی بجائے وہ غیروں کی طرف جو ہے نسبت کر دے گا یا اس کی ویسے ہی تعریف کر دے گا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ تعریف غلط ہے۔ صحیح تعریف یہ ہے کہ ماشاء اللہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاء اللہ پہلے اللہ کی تعریف کہ اللہ نے جو چاہا، بچہ بڑا خوبصورت پیدا کیا اللہ نے۔ تو کائنات کی کسی بھی چیز کی تعریف کرنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے جس نے مخلوق کی ہر چیز کے اندر خوبصورتی اور صفتیں پیدا فرمائی ہیں، پہلے تعریف کا اس کا حق ہے، اصلی تعریف اس کی ہے۔ مخلوق کی صفات اپنی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی صفات ہیں۔ اگر سائنسدان نے اتنی ترقی کی ہے تو اللہ کے دیے ہوئے دماغ کی وجہ سے کی ہے۔ اللہ کی دماغ سمجھ بوجھ سے دی ہوئی بنیاد پر جو ہے وہ اتنی ترقی ہے۔ سائنسدانوں نے دماغ اپنا خود نہیں بنا لیا، یہ نعمت ان کو اللہ نے دی ہے۔ انہوں نے اپنا دماغ بار بار خرچ کیا، تجربات کرتے کرتے جو ہے آج سائنس کے اعلیٰ مقام پر جو ہے بلندیوں پر پہنچ گئے۔ تو امیون فرمایا اندھے ہیں، یہ کائنات کو دیکھ کر اللہ کی پہچان نہیں کر سکتے۔ فہم، پس وہ منافق لا یرجعون، نہیں لوٹیں گے، یہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ منافقین کے ایک گروہ کی مثال آ گئی کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے روشنی کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے، مجلس میں بیٹھتے ہیں، آ کر دلوں پر اثر ہوتا ہے لیکن وہ اثر جو ہے وہ عارضی ہوتا ہے، اور جو ہی بیان ختم ہوتا ہے پھر وہ اثر نکل جاتا ہے دلوں سے، اور وہی کفر و شرک جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے، بلکہ پختہ ہو جاتا ہے اور زیادہ۔ فرمایا کہ او کا سیم، دوسری مثال منافقین کی، دوسرا گروہ، او کا سیمن، یا منند بارش کی، من السماء، آسمان سے، فی ہے بیچ اس بارش کے، ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور گرج ہوتی ہے، برقن بجلی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح بارش آسمان سے اللہ کی رحمت ہو کر بن کر برستی ہے، بارش آسمان سے اللہ کی رحمت بن کر جو ہے نعمت بن کر برستی ہے، اس طرح یہ اللہ کا قرآن، اللہ کا آسمانی دین
یہ اللہ کی رحمت اور برکتیں لے کر آتا ہے زمین والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت ہے، اللہ کا دین۔ جس طرح بارش جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، اس طرح اللہ کا آسمانی دین جو آسمان سے نازل ہوا ہے یہ برکتوں والا ہے، یہ بہت مفید ہے مخلوق کے لیے۔ جس طرح بارش مفید ہے اس طرح یہ بھی مفید ہے۔ پھر فرمایا کہ جس طرح بارش کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں، گرج ہوتی ہے، برق بجلی ہوتی ہے، ڈراؤنی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح اللہ کی رحمت بارش جو آسمان سے اترتی ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈراؤنی بھی ہوتی ہیں، مشکل بھی ہوتی ہیں، جن سے انسان ڈرتا ہے۔ اندھیرے ہیں، گرج ہے، بجلی ہے، ان سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی کچھ مشکلات ہیں، جو مشکلات منافق جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے۔ جان کی قربانی، مال کی قربانی، اور میدان جہاد میں جو ہے زخمی ہونے کا یا قتل ہونے کا جو ہے جو خدشہ ہے اس کو منافق جو ہے نہیں برداشت کرتے۔ ایمان والے برداشت سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اور وہ جس طرح جو ہے آسمانی بجلی اور گرج اور اندھیروں، بادلوں، بارش کے اندھیروں، رات کے اندھیروں سے انسان ڈرتا ہے، اس طرح منافق جو ہیں وہ اسلام کے جو مشکل کام ہیں، جہاد ہیں، خرچ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرنا ہے، وہ اس کے جو ہے ان سے وہ ڈرتے ہیں، ان کو وہ نہیں پورا کر سکتے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ منافقین پر دو نمازیں بڑی بھاری تھیں، صبح کی نماز اور عشاء کی نماز۔ ان دونوں نمازوں میں منافق شامل نہیں ہوتے تھے، وہ سو جاتے تھے۔ فرمایا یجعلون، وہ ڈال دیتے ہیں اصابعہ انگلیاں اپنی فی آذانہم، بیچ اپنے کانوں کے، من الصواعق، کے کڑک والی بجلی سے، حذر الموت، ڈر موت کے سے۔ منافق جو ہیں جب آسمانی بجلی کڑکتی ہے، گرج پیدا ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو وہ اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ڈال لیتے ہیں کڑک کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے۔ اس طرح منافق آسمانی دین کے اصولوں پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کہ جہاد میں گئے تو قتل ہو جائیں گے، جہاد میں گئے تو زخمی ہو جائیں گے، جہاد کے لیے یا اسلام کے لیے پیسے دیں گے تو کم ہو جائیں گے، پیسے گھٹ جائیں گے۔ اس طرح وہ جو ہے اسلام کے خلاف دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا نقصان ہے۔ تو جس طرح بارش میں جو ہے ڈراؤنی چیزیں ہیں، اسی طرح جو ہے اسلام میں منافقین کے لیے کچھ جو ہے چیزیں جو ہے بڑی بھاری ہیں۔ جہاد ہے، خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، نمازیں پڑھنا، بڑی عقیدت کے ساتھ عمل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے منافقین کے لیے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، تمام کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کافروں کو نہیں چھوڑے گا، ان کو گھیر کر اکٹھا کر کے جہنم میں پھینکے گا۔ یہ قاد و قریب ہے، البرق و خاص بجلی، یختہ ہو، جھپٹ لے، چھین لے، ابصارہم، آنکھیں ان۔ فرمایا یہ بجلی، بارش کی بجلی جو ہے جو چمکتی ہے بارش کے دوران، قریب ہے کہ ان کی آنکھوں پر گرے اور ان کی نظر چھین دے۔ کلما، جب کوئی اضاء لہم، وہ روشن کرتی ہے واسطے ان کے، روشنی کرتی ہے واسطے ان کے، مشاؤ، وہ چل پڑتے ہیں، فی ہے، بیچ اس روشنی کے۔ جب آسمانی بجلی جو ہے وہ چمکتی ہے تو ان کو جو ہے رات کے اندھیرے اور بارش کے اندھیرے میں کچھ چیزیں نظر آتی ہیں تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، راستہ نظر آتا ہے۔ اور وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جس وقت وہ اندھیرا کر دیتا ہے علیہم، اوپر ان کے، کام وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہوتا ہے منافقین کے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے، جو ہی بیان ختم ہوتا ہے پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں، مکمل اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، کان ان کے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھیں ان کی۔ جن کانوں اور آنکھوں کے ضائع ہونے سے جو ڈرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو ختم کر دے۔ فرمایا یہ
اسلام کی جن آزمائشوں سے ڈرتے ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے جو لکھی ہوئی ہے ان کی وہ زندگی وہ پوری کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے قدیر، ان قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثالیں دی ہیں، ایک وہ جو ہے آگ جلانے کی، ایک دوسری بارش کی، اور ان دونوں کا تعلق جو ہے نبی علیہ السلام سے ہے، اللہ سے ہے۔ وہ روشنی کرتے ہیں اللہ کے قرآن سے، نبی علیہ السلام، اثر ہوتا ہے مجلس میں بیٹھتے جا کر، لیکن جب بیان ختم ہوتا ہے پھر جو ہے وہ پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بارش جو ہے اللہ کی رحمت پر برستی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہے ڈرونی بھی ہوتی ہے، برداشت نہ کرنے والی بھی ہوتی ہیں، جو خاص طور پر منافقین کے، مومن تو مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور ان کے اندر جو ہے بارش کے اندر جو ہے جو بجلی وغیرہ، کڑک وغیرہ جو ہے اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی رحمت جو آسمان سے برستی ہے اللہ کے دین کی صورت میں، رحمتوں کی صورت میں، اس میں جو ہے جو مشکل کام ہے، جہاد ہے، خرچ کرنا ہے، نمازیں باقاعدگی سے پڑھنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، یہ منافقین کے لیے بڑے مشکل کام ہے اور بڑے ڈراؤنے کام ہے کہ اگر جہاد میں جائیں گے تو بازو کٹ جائے گا، ٹانگ کٹ جائے گی، جو ہے میں قتل کر دیا جاؤں گا، میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری ڈراؤنی چیزیں جو ہے اللہ کے دین میں ہے، جس سے بارش میں ہوتی ہیں ڈراؤنی چیزیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو آسمان سے دین کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اس میں منافقین کے لیے کچھ آزمائشیں، بھاری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ دین کو قبول نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ جب ان کو روشنی سوجھ بوجھ ہوتی تھوڑی سی تو راستہ نظر آنا شروع کرتا ہے، بجلی کے چمکنے سے چل پڑتے ہیں۔ اس سے نبی علیہ السلام کی نصیحت سے کچھ اثر ہوتا ہے تو وقتی طور پر ان کے دلوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے ان کے دلوں پر مکمل اندھیرا پھر چھا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں آگے 2 جگہوں پر فرمایا ہے، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین۔ 2 جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم مجرموں کے دلوں میں بھی داخل کر دیتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، کیونکہ نیچے جو ہے وہ سارا کفر اور منافقت ہوتی ہے، اس لیے وہ جو ہے عارضی جو روشنی ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اور جو ہی وہ ختم ہوتی ہے تو وہ پھر ان پر کفر اور شرک جو ہے وہ مسلط ہو جاتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سے، من جو یقول کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ ساتھ اللہ کے، وبالیوم اور اس ساتھ خاص دن، الآخر حقیقی پیچھے آنے والے کے، وہ دن حقیقی ہے، ضرور آئے گا۔ وما، اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخر کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں، جواب اللہ دیتے ہیں منافقین کے دعوے کا کہ وما ہم بمومنین، اور نہیں ہیں وہ منافق ساتھ ایمان والوں، جو خادعون، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دیتے نہیں ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ۔ ایمان والوں کی بھی ماشاءاللہ بصیرت ایسی ہوتی ہے قرآن و سنت سے کہ منافق کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو جانتا ہے وہ، اس لیے اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ترجمہ غلط ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ترجمہ صحیح یہ ہے کہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دے سکتے، وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو، وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، منافقت اختیار کر کے اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ سمجھتے، فی قلوبہم، بیچ دلوں ان کے، مرض، بیماری ہے، فزادہم، پس زیادہ کر دیا ان کو، بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرض، اس بیماری میں، ولہم، اور واسع منافقین کے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، بما، بس بابس کے جو کانوں ہیں وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے، منافقوں کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جھوٹ رب کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر رب کی لعنت۔
اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا جس وقت قیلا کہا جاتا ہے لہم واس ان کے لا تفسدوا نہ فساد مچاؤ فی الارض بھی زمین کے، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، لوگوں کو لڑاؤ نہ، فتنے نہ برپا کرو، اسلام کے خلاف جو ہے کافروں کے جو ہے فتنے مسلط نہ کرو، تو قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن اللہ کے مطابق وہ کافروں کا فتنہ مسلط کیے ہوئے۔ اللہ خبردار مومنین، اللہ فرماتے ہیں انہم بے شک وہ منافق ہم المفسدون، وہی ہیں حقیقی فساد مچانے والے، ولیکن لیکن لا یشعرون نہیں وہ سمجھتے۔ وَإِذَا جس قیلا کہا جاتا ہے لہم واسن منافقین کے آمنو ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں الناس خاص لوگ، الف لام خاص لوگ، صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے تو وہ جواب دیتے ہیں قالوا وہ منافق کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے ہیں السفہاء یہ بیوقوف لوگ۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بیوقوف گردانتے، ٹھیک ہے وہ تو بیوقوف ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم بھی بیوقوف ہو جائیں ایمان لا کر۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں خبردار ایمان والو انہم بے شک وہ منافق ہم وہی ہیں السفہاء حقیقی بیوقوف، ولیکن لیکن لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ وَإِذَا جس لقوا وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اللہ دینا ان لوگوں سے قالوا وہ کہتے ہیں آمنو جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ جب منافق ایمان والوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جس وقت وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت علیحدگی تنہائی، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں لا شیاطین طرف اپنے شیطانوں کی، قالوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم ساتھ تمہارے ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں، ہم ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے شیطانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ساتھ ان کے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، منافقوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَیَمُدُّہُمْ اور وہ بڑھاتا ہے ان کو فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے، یامہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ دیکھ لو افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے جو منافق حکمران تھے ان کو بھی بھگا دیا، نکال دیا کافروں کے ساتھ، انڈیا کے ہندوؤں کے ساتھ، یہودوں یورپ امریکہ کے ہندوؤں عیسائیوں یہودیوں کے ساتھ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا۔ اگر وہ کھرے ایمان والے ہوتے تو اللہ ان کو برداشت کر لیتا، کیونکہ وہ کافروں کے حامی تھے، کافروں کے دوست تھے، منافق تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے بھی افغانستان کو جو ہے پاک کر دیا، نکال دیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور وہ بڑھاتا ہے ان کو فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے، یامہون وہ حیران پھرتے ہیں، پریشان پھرتے ہیں۔ منافق کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، کافر کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا، سکون حاصل ہوتا ہے تو حقیقی ایمان والوں۔ اولئک یہ اللہ دینا وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا ضلالت حقیقی گمراہی کو بالہدیٰ بدلے حقیقی ہدایت کے، فما ربحت بس نہ نفع دیا تجارتہم ان کی اس تجارت نے، یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے کہ اللہ کی سچی ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی منافقین نے، یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وما کان وہ نہیں ہیں وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم مثال ان منافقین کی کمثل من مثال الذی اس شخص کی ہے استوقد جس نے جلائی نارن آگ، فلما اضاءت جس وہ آگ روشنی کرتی ہے ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے اس کے ماحول کو، ذہب اللہ لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم ان کو چھوڑ دیتا ہے فی ظلمات بیچ اندھیروں کے، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی تعلیمات سناتے، کافروں کے دلوں پر اثر ہوتا، کچھ روشنی داخل ہوتی، لیکن جو ہی آپ کا بیان ختم ہوتا تو وہ روشنی ختم ہو جاتی ان کے دلوں سے، کیونکہ مستقل طور پر ان کے دلوں میں منافقت تھی اور کفر تھا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور وہ اللہ چھوڑ دیتا ہے ان کو بیچ اندھیروں کے، لا یبصرون نہیں وہ دیکھ سکتے، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں یہ منافق، ان کے کان حق کو نہیں سن سکتے، ان کی زبانیں حق نہیں ادا کر سکتی، ان کی آنکھیں حق کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچان سکتی۔
فہم پس وہ منافق لا یرجعون نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، او کا سیب من یا منند بارش کی من السماء آسمان سے، فی ہے بیچ اس بارش کے ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد گرج ہوتی ہے، برق بجلی ہوتی ہے، یجعلون وہ ڈال دیتے ہیں اصابع ہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم بیچ کانوں اپنوں کے، من السوائے سوائے کے کڑک والی بجلیوں سے، حذر الموت ڈر موت کے سے، واللہ اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین ساتھ تمام کافروں کے، اللہ سب کافروں کو جہنم کے لیے گھیرنے والا ہے۔ یکاد و قریب ہے البرق کو خاص بجلی، بادلوں کی بجلی، یخطف و چھین لے جھپٹ لے امثالہم ان کی نظروں کو، کلما جب کبھی اضاء لہم وہ روشنی کرتا ہے واسطے ان کے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں فیہ بیچ اس روشنی کے، جس طرح رات کے اندھیرے میں بجلی چمکتی ہے عارضی طور پر تو ان کو راستہ نظر آتا ہے، چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہی وہ بجلی کی چمک ختم ہوتی ہے پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی حال ہے اسلام کی روشنی کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآنی آیات کی روشنی جو ہے وہ پھیلاتے، دلوں میں داخل کرتے، منافقین پر تھوڑا سا اثر ہوتا لیکن وہ وقتی اثر ہوتا ہے، کیونکہ دلوں میں اصل چیز ان کے منافقین کے کفر ہے اور منافقت ہے، اسلام دشمنی ہے اور کافروں اور کفر سے محبت ہے، اس لیے ان کو زیادہ دیر تک جو روشنی جو ہے وہاں ان کے دلوں میں نہیں ٹھہرتی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا کر دیتا ہے علیہم اوپر ان کے کاموں، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ البتہ لے جاتا ہے ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھیں، اللہ چاہتا ہے تو بجلی گرا کر ان کے کانوں آنکھوں پر ان کو تباہ کر دیتا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، ان اللہ نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کی قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ گرامر جی وارفت ہے من الفجار ہے، الناس سے الفلان سے سمار فصل میں الناس ہو تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من الناس سے جار مجرور مکبے جاری، من اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، جملہ بنے گا من الناس سے جار مجرور مکبے جاری، یا من اس میں موصول مبتدا، من الناس سے جار مجرور مکبے جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یقول و یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف قابلا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصرو، یقبلو سے اللہ تعالیٰ نے ثانی پیدا کی تو واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو، یقولو ہو گیا، جملہ بنے گا یقولو پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آمنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمینا، پھر باب فعل کا الف لگا تو یہ بن گیا اامانا، پھر لدن ثانی کے لیے اامانا سے جزم والا حمزہ، جزم والا حمزہ نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو ہو گیا آسان لفظ، ہو گیا آمانا، آمنا پھر ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمنا سے آمن، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آمن نا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی نون اور زبر والی نون دونوں اکٹھے کر کے شاد دے دی تو آمنا ہو گیا، پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے الفجار ہے اللہ الفلان سے سمار فاللہ ہو تھا، بے الفجار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور رکھ بجاری، وارفت بے الفجار الیوم الفلان سے سمار فالیوم ہو تھا، بے الفجار کا مجرور ہوا تو بالیوم جار مجرور رکھ بجاری، الآخر الفلان سے سمار فالآخر ہو تھا، یہ الیوم موصوف کی صفت بنا تو الآخرات آخر ہو سے الآخر الیوم موصوف الآخر اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی بے ارتجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 باللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بالیوم الآخر
سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ معرفت ہے معرف نفی ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، معرف اپنا ہم ضمیر جو ہے یہ ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے مومنینہ بے حرف جار ہے، مومنین میم پیش والی جس میں فاعل اس میں مومنونہ تھا، بے حرف جار کا مجرور بنا تو آخری نون سے پہلے واو جو تھا وہ یا میں بدل گیا، مومنونہ سے بے مومنینہ جار مجرور مجبے جاری۔ اب جملہ بنے گا تو معرف نفی کے بعد جو ہے وہ فعل کوئی نہیں ہے، لہذا معرف نفی کی جگہ فعل لگ جگہ لیسا، لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لیکن یہاں ضمیر جو ہے اس کا فاعل جو ہے ہم ہوگا، ہم اندر ضمیر ہوا تھی وہ نہیں، تو لیسا ماضی معرف نفی کی جگہ آگے لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص، اپنے اسم ہم ضمیر اور اپنے متعلق بے مومنینہ جار مجرور نقطہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ یخادعون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف خادع یخدع با فاتح یفتح، پھر پہلے حرف خواب پر کھڑی زبر آ گئی یا اس کے بعد الف آ جائے تو یہ باب مفعلہ میں چلا گیا، خادع یخادع مخادعۃ باب مفعلہ، خادع فعل ماضی معروف، اس کے شروع میں علامت انداری یا لگی پیش کے ساتھ کیونکہ تین سے زیادہ حرفوں کا ماضی ہے، اس لیے یو خادع اور واو نون جمع کا لگا تو یخادعون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ الفلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، یخادعون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو اللہ، معرفت ہے الذین الفلان سے اسم معرف یعنون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، یخادعون پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2، جملہ بنے گا یخادعون پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے مفعول نمبر 1 اللہ، مفعول نمبر 2 بل الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، پھر باب فعل کا الف لگا تو آمنا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی تو وہ کھڑی زبر ہو کر آمنا آسان ہو گیا، پھر آمنا واحد مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں واو جمع کا لگا تو آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرف نفی ہے یخدعون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف یا خادع یخدع با فاتح یفتح، یخدع یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یخدعون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو یہ بن گیا ما یخدعون پھر مضارع معروف منفی، جملہ بنے گا ما یخدعون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا، یہ الا سے پہلے یخدعون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو انفسو سے انفسا، اب یہ اللہ کے بعد جو ہے جملہ بنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے پہلے یخدعون جو ہے وہ اللہ کے بعد آ جائے گا، اور اس کے بعد انفسا اس کا مفعول، انفسو سے انفسا مفعول، یخدعون پھر مضارع کا، اور پھر انفسا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یخدعون پھر مضارع معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے اور اس کے یخدعون کے شروع میں معرف نفی لگا تو ما یخدعون فعل مضارع معروف منفی نا، یہ ما کا جملہ پہلے بن چکا، اب اللہ کے بعد جملہ بنے گا تو یہ اللہ سے پہلے یخدعون ہے جو ہے وہ اللہ کے بعد آ جائے گا شروع میں،
تو اللہ کے بعد جملہ بنے گا یخدعون فی المضارع معروف، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول انفسہم مضاف مضاف الیہ مکتوب اضافی مفعول دی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرف معرف نفی ہے، یشعرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین لفظوں کا ماضی معروف خادع، خادع یخدع باب فتح یفتح، یخدع یا سے فعل مضارع معروف، معرف نفی ہے یشعرون یا سے یشعرون یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تین لفظوں کا ماضی معروف تھا شعورا، شعورا یشعرو باب کاروما یکرمو، تو شعورا یشعرو پھر واو نون جمع کا لگا تو یشعرون یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو یہ بن گیا ما یشعرون فی المضارع معروف منفی۔ جملہ بنے گا ما یشعرون فی المضارع معروف منفی، اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فی حرف جار ہے قلوب، اس میں نکرہ قلوبن تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو قلوبن سے فی قلوبن جار مجرور مکتوب جاری، پھر قلوبن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قلوب مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوب مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ مرضن جو ہے اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت۔ اب جملہ بنے گا فی قلوبہم مبتدا جار مجرور مرکب جاری مبتدا، مرضن اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے زیادہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ یہ زیادہ جو ہے اصل میں تھا زائدہ، زائدہ یز یہ دو باب ضربہ یضرب، زائدہ تھا لطن ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو زیادہ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، زیادہ فعل ماضی معروف کا مفعول، اللہ الکلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں زیادہ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ مرضن اس میں نکرہ مرضن تھا، یہ حال ہوا زیادہ کا تو یہ مرضن ہو گیا، زیادہ کا جو مفعول ہے ہم اس کا حال ہوا تو مرضن۔ اب جملہ بنے گا زیادہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول ہم اور حال مرضن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر داس میں یہ دے حرف جار تھا لفظ ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ عذابن اس میں نکرہ، علیمن اس میں نکرہ، عذابن جو ہے موصوف، علیمن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا، عذاب علیم موصوف سے مرکب توصیفی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بے حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، بے حرف جار کا مجرور، جار مجرور مرکب جاری۔ کانو فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ یکذبون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، فعل تام ہے۔ اب کانو فعل ماضی فعل ناقص جمع قصیدہ اور تکذبون فعل مضارع معروف جمع قصیدہ فعل تام دونوں مل کر اکٹھے کیے تو یہ ماضی استمراری بن گئی، ماضی استمراری۔ کانو یکذبون جو ہے کذبا یکذبو باب ضربا یضربو، تو یہ کانو یکذبون فعل دونوں اکٹھے کیے، کانو فعل ناقص یکذبون فعل تام دونوں اکٹھے کیے، کانو یکذبون تو بن گیا فعل ماضی استمراری۔ تو کانو یکذبون فعل ماضی معروف استمراری جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کانو یکذبون فعل ماضی معروف استمراری، اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں بما آیا جار مجرور کو جاری تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اذا اس میں ظرف زماں ہے، اذ قیلہ جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلہ،
قاولا یقبلو باب ناصر ینصر، قاولا تھا پہلے ماضی معروف، مجہول بنا تو کوبلا، پہلے حرف پر پیش دوسرے کے نیچے زیر، قاولا ماضی معروف سے کوبلا پھر ماضی مجہول، پھر لدن ثانی کے لیے واؤ کو جزم میں بدل دیا، جزم والی یا میں بدل دیا تو یہ کیلا ہو گیا، کوبلا سے کیلا، یا کی وجہ سے کاف کی پیش ختم ہو کر زیر آ گئی تو یہ کیلا ہو گیا، پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لا اس میں دے تھا حرف جار، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا کیلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شمع اذا اس میں ظرف زمان یا اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا لائے نہیں ہے تب سے دو، تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تب سے دونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، لائے نہیں نے تو یہ لا تب سے دو ہو گیا، پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو یہ بن گیا لا تب سے دو پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ تین حرفوں کا ماضی معروف فاسدہ، فاسدہ یفسدو، پھر فاسدہ یفسدو، پھر اس کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو یہ فاسدہ سے افسدہ، افسدہ یفسدو افساد باب فعال، یفسدو پھر واو نون جمع کا لگا تو یفسدونا، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تو تفسدونا، تا سے فعل مضارع مرفوع واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تفسدونا، پھر لائے نہیں ہے لائے نہیں ہے تو اس نے آخر سے جمع کا خون ختم کر نون ختم کر دیا، تو یہ تفسدون سے لا تفسدو پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار الارض الف لام سے اسم معرفہ الارض تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی الارض جار مجرور رکبہ جاری، جملہ بنے گا لا تفسدو پھر نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی الارض جار مجرور رکبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ قالو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا، قابلا یقبلو باب ناصر ینصر، قابلا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدل دیا تو کالا، واو جمع کا لگا تو کالو، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا قالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے پھر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ انما حرف اثر حرف تحقیق ہے، نحنو تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مفصلحون میم پیش والی سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا صیغہ فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا نحنو ضمیر مبتدا، مصلحون اس میں فاعل، اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ علی حرف تنبیہ ہے اور اس کی جگہ فعل آ جائے گا ان تابعو، ان تابعو، نبا، تین حرفوں کا ماضی معروف نبا، نبا سے مضارع بنا تو ینبعو، پھر نبا کے شروع میں الف لگا باب فعال کا تو یہ بن گیا انبا، انبا ینبعو، انبا سے جو ہے امر بنا تو آخری حرف حمزہ کو جزم اور آخری سے پہلے با کو زیر تو امبے ہو گیا، پھر امر، امبے پھر امر، ہم جو ہے اپنا پھر واو جمع کر لگا تو امبے او، امبے او، تو اللہ کی جگہ لگ جگہ فعل امبے او، پھر امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو امبے او فعل امر اپنے فعل امر، تو یہ میں تھوڑی سی غلطی کر گیا جی، نابا کے اندر الف پہ داخل کیا تو ان تابا، پھر سے اس سے امر بنا تو ان تابے، پھر واو نفر جمع کا لگا تو ان تابے او، پھر حمزہ کو ہا میں بنا تو ان تابے ہو،
فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، ہم ضمیر، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بن گیا ان تابعوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ الا کی جگہ ان تابعوا آ گیا، اس کا جملہ بن گیا جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی، المفسدون الف لام سے اسم معرفہ، میم پیش بڑی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا، المفسدون اور اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں آیا انہم ناصب منصوب مرکب نصبی، تو ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور لاکن حرف لاکن بھی حرف عطف ہے، لا حرف نفی ہے، یا شرون یا سے فعل مضارع مرفوع، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں لا آیا تو لا یا شرون فعل مضارع مرفوع منفی، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اب جملہ بنے گا لا یا شرون فعل مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور ہوتا ہے اذا اس میں ظرف زما ہے، قیلا فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں تین حرفوں کا ماضی معروف تھا قاوالا، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف کو پیش دوسرے کو زیر، قاوالا سے کوویلا، پھر لدن ثانی کے لیے واؤ کو جزم والی یا میں بدل دیا تو کیلا ہو گیا، یا کی وجہ سے کاف کی پیش ختم ہو کر یا اپنا زیر آ گئی تو کوویلا سے کیلا، پھر ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لاس میں دیر حرف جار تھا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر استعمال کا مبنی، دیر حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کیلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما یا اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، قیلا لہم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ قیلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اذا لگا اس میں ظرف زما تو اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آمنو فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، آمنا یا امانو باب سامع یسمعو، آمنا کے شروع میں بابی فعال کا الف آیا تو یہ آمنا سے امانا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کڑی زبر ہوگی، لفظ بن گیا آسان آمانا، پھر واؤ الف جمع کا لگا تو یہ بن گیا آمنو، فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کار فجار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا آمنو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق کما جار مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آمنا فعل ماضی معروف ہے، وہ مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، الناس سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، آمنا فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، الناس سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں کما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ کما جار مرکب جاری مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کالو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تو کالو جملہ بنے گا کالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ عارف سوالیہ ہے، نؤمن نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا، آمنا یا امنو باب سامع یسمعو،
آمنا کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ آمنا سے آمانا ہو گیا. پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آمنا سے آمانا ہو گیا. تو یہ 4 حرفوں کا ماضی آمنا جو بنا تھا اس سے پھر مضارع بنا تو الف کی جگہ نون یا علامت دارے یؤمنو، پھر یا کی جگہ نون علامت دارے لگی تو نؤمنو آ گیا. نون سے پھر مضارع مرفوع تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ. نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. کا حرف جار ما اسم موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، کا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا نؤمنو پھر مضارع مرفوع اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق کما جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں حرف سوالیہ ہے تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. آمنا پھر ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آمنا، باب فعال کا الف لگا تو آمنا. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمزہ جزم والی کو نکال دیا تو یہ بن گیا حمزہ نکال کر الف پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو کر آمنا ہو گیا. پھر یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. السماء الصفحاء الف لام سے سمار آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں آمنا پھر ماضی معروف کا فاعل. اب جملہ بنے گا آمنا پھر ماضی معروف اپنے فاعل الصفحاء سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کما جار مجرور مرکبے جاری ہے تو یہ مرکبے جاری مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ حرف تنبیہ ہے، اس کی جگہ فعل امر آ جگہ ان تابع ہو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یہ اللہ کی جگہ آ گیا ان تابع ہو. جملہ بنے گا ان تابع ہو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. ان حرف ناس میں اسم ہے، ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. الصفحاء الف لام سے اس معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت. جملہ بنے گا ہم ضمیر مبتدا الصفحاء اس میں معرفہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں انہم ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا. جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ پھر اسمیہ خبریہ. اور فتوہ لیکن حرف لا حرف نفی ہے، یعلمون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف عاملہ یعملو باب سامع یسمع. یعملو پھر مضارع کے آخر میں واو نون جمع کا لگا تو یعملون. یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یعلمون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا. جملہ بنے گا لا یعلمون پھر مضارع معروف اپنے منفی اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ منفی ہو گیا. اور پھر ذا اس میں ظرف زما ہے، لقو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے لاکے یا یلقا یو باب سامع یسمع. لاکے یا تھا فعل ماضی معروف واو مذکر غائب کا صیغہ، اس کے آخر میں واو جمع کا آیا تو لاکے یو ہو گیا. لاکے یو. پھر اللہ نے آسانی کے لیے یہ پیش والی یا کو نکال دیا تو لقو رہ گیا. فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ. واو نے کاف کی زیر جو ہے کاف کو پیش دے دی تو لقو ہو گیا. لاکے یو سے کاف کی زیر ختم کر کے پیش تھی واو نے جمع کے واو نے تو لقو ہو گیا. فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول. لقو فعل ماضی معروف کا مفعول. جملہ بنے گا لقو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آمنو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف آمنا یعمنو باب سامع یسمع.
آمینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے واؤ کو جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو آمانہ سے آمانہ، پھر واؤ جمع کا لگا تو آمنو، فعل ماضی مرفوع واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کی شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قالو فعل ماضی مرفوع ہے واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ آمنا فعل ماضی مرفوع ہے، ہمیں نا کی وجہ سے تسنیہ کا جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی مرفوع تھا آمینا، آمینا یا منو باب سامعہ یسمعو، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو آمینا سے امانا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی تو دو زبروں سے کڑی زبر ہوگی تو آمانا ہو گیا، فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی، آمنا سے آمن، اور نیا فاعل لگ گیا نا، آمن نا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والا نون زبر والا نون اکٹھا کر کے شادیہ دی تو آمن نا ہو گیا، فعل ماضی مرفوع جمع تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا آمنا فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، نحن ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ معرفت ہے اذا اس میں ظرف زماں ہے، خلو فعل ماضی مرفوع ہے، وول فعل جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی مرفوع تھا خالا یا یخلا یو، باب فاتحہ یفتح خالا یا تھا، واؤ جمع کا لگا تو خالا یو، فعل ماضی مرفوع واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، خالا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش وری یا کو نکال دیا تو خلو رہ گیا، خلو، فعل ماضی مرفوع واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الی حرف جار ہے، شیاطین اس میں نکرہ شیاطینوں تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی شیاطین، جار مجرور مرتبہ جاری، شیاطین مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، شیاطین مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرتبہ اضافی، پورا مرتبہ اضافی، الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، جملہ بنے گا خلو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، الی شیاطینہم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زماں آیا تو اذا اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قالو فعل ماضی مرفوع ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا قالو فعل ماضی مرفوع اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ انا جو ہے یہ دو لفظ ہے، انا اور نا، انا حرف ناصب اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نسبی، ما اس میں نکرہ مضاف، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ما مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حال۔ اب جملہ بنے گا انا ناصب منصوب مرکب نسبی مبتدا معکم مضاف علیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما حرف اثر ہے، حرف تحقیق ہے، نحن تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مستہزئون میم پیش وری سے اس میں فاعل، واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حال، جملہ بنے گا نحن ضمیر مبتدا، مستہزئون اس میں فاعل، اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اللہ الکلام سے سب معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حال، یستہزئ یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف، حاذا آ یحزئ،
باب ذرا با یضرب حاضہ آ تھا، اس کے شروع میں الف سین تیز طلب کے لیے 3 حرف لگے تو ماضی کے پہلے حرف ہا پر جزم آ گئی، حاضہ آ سے استہزا استہزا پھر ماضی معروف بن گیا، پھر الف کی جگہ علامت انداری یا لگی تو یستہزئو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، یستہزئو ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یستہزئو پھر مضارع معروف نہیں بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا یستہزئ پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں اللہ ہو آیا تو اللہ ہو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور پھر دفعہ یا مدو جو ہے یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا مادہ دا یم دو ناصر ینصر، یم دو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے دال کی پیش میم کی جزم پہلے دال کو تو یہ بن گیا یمد دو، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے دال اور پیش والے دال دونوں اکٹھے کر کے شادے دی تو یمد دو ہو گیا، پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یمدو پھر مضارع معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے طغیان اس میں نکرہ طغیان تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی طغیان جار مجرور مرکبے جاری، پھر طغیان کی ایک زیر ختم ہوئی، طغیان مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، طغیان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکبے اضافی پورا مرکبے اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، اب جملہ بنے گا یمدو پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق فی جو یعنی ہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یا مہونا یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف آمہا یا ما ہو فاتح یفتح، یا ما ہو واو نون جمع کا لگا تو یا ما ہونا ہو گیا، یا ما ہونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یا ما ہونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اولئک کا اس میں اشارہ ہے واحد جمع مذکر مؤنث غائب کا دور کے لیے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، اولئک کا موصوف، الذین اس کی صفت موصول صفت مل کر مرکبے توصیفی، اشتروا پھر ماضی معروف ہے واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا شارع یا یشرع باب ضرب یضرب، پھر شرع یا کے اندر الف سے داخل ہوا تو اشترا یا ہو گیا، اشترا یا یشترع اشترا یون باب افتعال، تو اشترا یا تھا واو جمع کا لگا تو اشترا یو، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی پیش والی یا جو ہے وہ نکال دی تو اشترا یو سے اشترو ہو گیا، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الضلالۃ الف لام سے اسم معرفہ الضلالۃ تو تھا، اشتروا پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو الضلالۃ تو سے الضلالۃ مفعول بن گیا، بے حرف جار الہدی الف لام سے اسم معرفہ الہدی یو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالہدی یہ جار مجرور مرکبے جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو بالہدی جار مجرور مرکبے جاری، جملہ بنے گا اشتروا پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول الضلالۃ اور اپنے متعلق بالہدی جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں اولئک الذین موصوف سے مرکبے توصیفی ہے تو پورا مرکبے توصیفی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارف دفعہ معرف نفی ہے، رابحہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو 3 حرفوں کا ماضی معروف رابحہ یربح باب سامع یسمع، رابحہ تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا،
جب اللہ تعالیٰ نے نیا فائل جزم والی تا لگا دی واحد مونس غائب کی تو رابحہ سے رابحت پھر ماضی معروف واحد مونس غائب کا سیگا ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل. جب اس کے شروع میں مار پھر نفی ہے تو مار رابحت پھر ماضی معروف منفی ہو گیا. تجارت وہ اس میں نکلا تجارت تن تھا دو پیشوں کے فائلی حالت دو پیشوں سے فائلی حالت میں مار رابحت پھر ماضی معروف کا منفی کا فائل تجارت تن فائل. پھر تجارت ان کی ایک زبر ختم ہوئی یہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تجارت و مضاف کا مضاف ہے اوپر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فائلی حالت میں مار رابحت پھر ماضی معروف منفی کا فائل. اب جملہ بنے گا مار رابحت پھر ماضی معروف منفی اپنے فائل تجارت و ہم مضاف مرکب اضافی فائلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا. اور پھر دفعہ مار پھر نفی ہے قانون پھر ماضی معروف ہے واول سے جمع جو مذکر غائب کا سیگا ہے پھر ناقص ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فائل. اس کے شروع میں مار پھر نفی ہے تو ما قانون پھر ماضی معروف منفی جمع واول سے جمع جو مذکر غائب کا سیگا پھر ناقص ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. محتدینہ میم پیش والی سے اس میں فائل اصل میں محتدونہ تھا واو نون سے جمع محتدونہ تھا. جب یہ قانون ما قانون پھر ماضی معروف منفی پھر ناقص کی خبر بنا تو محتدونہ سے محتدینہ مفعولی حالت میں خبر بن گیا. اب جملہ بنے گا ما قانون پھر ماضی معروف منفی پھر ناقص اپنے اسم ہم ضمیر میں اس کے اندر ہے اپنی خبر محتدینہ مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا. ماسلو اس میں نکرہ ماسلون تھا مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی ماسلون سے ماسلو مضاف ہم ہوبا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ماسلو مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فعلی حالت. کار فجار ہے ماسلے اس میں نکرہ ماسلون تھا کار فجار کا مجرور ہوا تو کا ماسلن جار مجرور مرکب جاری پھر ماسلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو ماسلے مضاف اللہ ذی الفلان سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا سیگا واحد مذکر غائب کا اسم موصول ماسل مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری. اب جملہ بنے گا ماسل ہم مضاف لہ مرکب اضافی مبتدا کماسل اللہ ذی جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس توقدا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا سیگا ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف واقعدہ یو کا دو باب فاتحہ یفتح واقعدہ تھا. اس کے شروع میں الف سین تا تین حرف لگے طلب کے لیے تو یہ بن گیا ماضی کے پہلے حرف واو پر جزم آ گئی تو واقعدہ سے استوقدہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. نارن اس میں نکلا نارن تھا یہ استوقدہ پھر ماضی معروف کا مفعول بنا تو نارن سے نارن. اب جملہ بنے گا استوقدہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نارن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جب اس کے شروع میں اللہ ذی آیا تو اللہ ذی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارغ لما اس میں ظرف زمان ہے اضاءت فعل ماضی معروف ہے آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زایہ یز یہ او باب ذرا با یضربو زایہ تھا. اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو الف نے پہلے حرف زواد کو جزم دے دی تو ازیا ہو گیا. زایہ سے الف لگا تو ازیا پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کو الف میں بدل دیا تو یہ ازا ہو گیا. پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی تو یہ بن گیا ازاءت پھر ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا سیگا ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے ازاءت پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 1. حولہ اس میں نکلا حولن تھا یہ ازاءت پھر ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو حولن سے حولن پھر حولن کی ایک زبر ختم ہوئی تو حولہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی حولہ مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت.
اب جملہ بنے گا اضاعت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 ما، مفعول نمبر 2 حولا ہو، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں لما اس میں ظرف زمان آیا تو یہ اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذہب فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذہب یذہب با فتح یفتح، ذہب فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلاح سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں ذہب فعل ماضی معروف کا فاعل۔ بے حرف جار ہے نور، اس میں نکرہ نورن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے نورن جار مجرور نقب جاری، پھر نور ان کے ایک زیر ختم ہوئی تو نور مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نور مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ذہب فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اپنے متعلق بنورہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور تارہ کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تارہ کا یترکو باب نصر ینصرو، تارہ کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تارہ کا فعل ماضی معروف کا مفعول، فی حرف جار ہے ظلمات، اس میں نکرہ ظلمات تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی ظلمات جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تارہ کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق فی ظلمات جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لا حرف نفی ہے، یبصرون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف باسارا، باسارا یبصرو، پھر باب افعال کا الف لگا تو ابصرا، ابصرا یبصرو، تو یبصرو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون لگا تو جمع کا لگا تو یبصرون، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یبصرون فعل مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا یبصرون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو۔ سمن اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت، بکمن اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت، امیون اس میں نکرہ ہے دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ اب اسے جو ہے یہ اب اس کے میں ہم ضمیر لگ جائے گی اس کو جملہ مکمل کرنے کے لیے، تو ہم ضمیر مبتدا، سمن خبر نمبر 1، بکمن خبر نمبر 2، امیون خبر نمبر 3، مبتدا ہم اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارف دفعہ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف نفی ہے، یرجعون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف راجع، راجع یرجعو، باب ضرب یضرب، واو نون جمع کا لگا تو یرجعون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یرجعون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا یرجعون فی المضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دفعہ کار پہ جار ہے، سیبن اس میں نکرہ سیبن تھا، کار پہ جار کا مجرور ہوا تو کا سیبن جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار السماء الفلان سے سما حرف السماء وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من السماء جار مجرور مرکب جاری۔ فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ظلمات اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ اب جملہ جو ہے بن جائے گا سمائے تک، کا سیبن اس میں جار مجرور مرکب جاری، کا حرف جار سیبن مجرور، کا سیبن جار مجرور مرکب جاری مبتدا، من السماء جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جی
فی ہے جار مجرور رقبے جاری، ظلمات اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، رعد اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، برق اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ جملہ بنے گا فی ہے جار مجرور رقبے جاری مبتدا، ظلمات اس میں نکرہ خبر نمبر 1، رعد اس میں نکرہ خبر نمبر 2، برق اس میں نکرہ خبر نمبر 3۔ مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یجعلون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف جعل یجعلو با فاتحہ یفتح، یجعلو آخر میں واو نون جمع کا لگا تو یجعلون، یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اصابع اس میں نکرہ اصابع تھا، یجعلون فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو اصابع سے اصابع، پھر اصابع مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اصابع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یجعلون فعل مضارع معروف کا مفعول۔ فی حرف جار ہے، آذان اس میں نکرہ آذان تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی آذان جار مجرور مکتوب جاری، پھر آذان کی ایک زیر ختم ہوئی تھی، آذان مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آذان مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے، السوائے کے الف لام سے اس معرفہ سوائے کو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من السوائے کے جار مجرور مکتوب جاری۔ حاضر اس میں نکرہ حاضر رن تھا، یہ یجعلون کا جو فاعل ہے، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اس کا یہ حال ہوا تو حاضر رن سے حاضر رن، پھر حاضر رن کی ایک زبر ختم ہوئی تھا، حاضر مضاف، الموت الف لام سے اسم معرفہ الموت تھا، حاضر مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مضاف، حاضر کا مضاف الیہ ہوا تو الموت سے الموت، حاضر الموت مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی حال ہو گیا، یجعلون کے اندر جو ہم ضمیر ہے اس کا حال۔ جملہ بنے گا یجعلون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، اصابعہم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق فی آذانہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے متعلق نمبر 2 من السوائے کے جار مجرور مرکب جاری، اور حال حاضر الموت مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت میں حال سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ وعرفت ہے اللہ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، محیط اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، بے حرف جار ہے، الکافرین الف لام سے اسم معرفہ الکافرون تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالکافرین جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اللہ مبتدا، محیط اس میں نکرہ اس میں فاعل، خبر نمبر 1 بالکافرین جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یکادو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوادا کاوادا، یک وہ دو، باب ناصر ینصر، یک وہ دو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو یہ الف نے کاف کو جو ہے زبر دے دی تو یہ کادو ہو گیا۔ فعل یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، البر کو الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یکادو فعل مضارع معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا یکادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل البر کو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یختفو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، خاطفا خاطفا، یختفو با فاتحہ یفتح، یختفو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ابصارا اس میں نکرہ ابصارن تھا، یختفو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ابصارن سے ابصارن مفعول بن گیا، پھر ابصارن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ابصارا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابصارا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یختفو فعل مضارع معروف کا مفعول ہو گیا۔
تو جملہ بنے گا یختو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ابصارہ ہم ضام ضافل رقب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبرے کے شروع میں البر کو لگا تو البر کو مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کلما اس میں ظرف زما ہے، ازا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زائیا آ، زائیا آ یز یہ او باب ضرب یضرب، زائیا آ تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو اس نے پہلے حرف زواد کو جزم دے دی تو یہ بن گیا زائیا آ سے از یا آ. 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف از یا آ، پھر اللہ نے ثانی کے لیے زواد کے بعد جو یا ہے اس کو الف میں بدل دیا تو یہ بن گیا ازا آ. الف نے زواد کی جزم ختم کر کے زبر دے دی کیونکہ الف سے پہلے زبر آنا لازمی ہے، تو از یا آ سے ازا آ. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. لا اس میں ڈے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے ڈے کو لا بنا دیا. حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا ازا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبر کے شروع میں کلہ ما آیا اس میں ظرف زما، تو یہ اس میں ظرف زما کلہ ما جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لاس میں ڈے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یہ پیچھے ہو گیا. مشاؤ جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا ماشا یا، ماشا یا یم شے یو باب ضرب یضرب، ماشا یا تھا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو سے جمع کا لگا تو ماشا یو. فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ماشا یو، پھر اللہ نے پیش وری یا کو نکال دیا تو مشاؤ رہ گیا. فعل ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. فی حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا مشاؤ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی ہے جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کی شمیر ہم جار مجرور مرکبے جاری ہے تو یہ مرکبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور فتح اذا اس میں ظرف زما ہے، ازلامہ 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ظالمہ، ظالمہ یظلم باب ضرب یضرب. پھر 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں بابی فعل کا الف ہے زبر والا تو ماضی کے پہلے حرف زال پر جو ہے وہ جزم آ گئی. ذہبا سے نہیں ذہبا ہی رہے گا، نہیں ازلمہ لفظ، ظالمہ سے ازلمہ. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. علیہ حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا ازلمہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق علیہم جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زما یا اذا اس میں ظرف زما مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. کام فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قواما، قواما یقوم باب ناصر ینصر. قواما تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو قاما، پھر واو سے جمع کا لگا تو قامو. فعل ماضی معروف واو سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. جملہ بنے گا کامو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور دور پہ شرط ہے، شاء فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یس میں شائع آ تھا، شائع آ یشیع باب ضرب یضرب. شائع آ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو شاء آ ہو گیا. فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ،
ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اللہ اول فلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں شاء فعل ماضی معروف کا فاعل، چونکہ اللہ ہو فاعل خود آ گیا ہے لہذا شاء کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل نہیں بن سکا۔ جملہ بنے گا شاء فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لا حرف شرط لگا جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ۔ لا حرف تحقیق ہے، ذہب فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذہب یذہب واو فاتحہ یفتح، ذہب کے اندر فعل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، سمع اس میں نکرہ سمع تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بسمع جار مجرور رقبے جاری، پھر سمع کی ایک زیر ختم ہوئی تو سمع مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سمع مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور پھر دفعہ ابصار اس میں نقلہ ابصار تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ابصار جار مجرور مرکب جاری، پھر ابصار کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ ابصار مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ابصار مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ذہب فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بسمعہم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بابصارہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں اسم ہے، اللہ حال فلان سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ اللہ حرف جار ہے، کل اس میں نکرہ کل تھا، اللہ حرف جار کا مجرور ہوا تو اللہ کل جار مجرور مرکب جاری، کل کی ایک زیر ختم ہوئی تو کل مضاف، شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، کل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو شیئن سے شیئن، کل شیئن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، اللہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ قدیر اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، اللہ کل شیئن جار مجرور مرکب جاری، خبر نمبر 1 قدیر اس میں نکرہ، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ جی۔